أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الاحزاب یہ مدنی صورت ہے. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مکی صورتیں ان میں توحید، رسالت، اس کے متعلق احکامات ہوتے ہیں، لیکن مدنی صورت یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں احکامات اللہ رب العزت زیادہ بیان کرتے ہیں. اسلام کے قوانین کو اللہ رب العزت نے زیادہ ان صورتوں میں بیان کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبیت کا اظہار فرمایا ہے، اور اس صورت کو ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس میں بھی سورہ نور ہی کی طرح بے حیائی کا سدباب اور اس کے طریقے اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. یہ صورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی جی، آپ اللہ سے ڈریے اور ان لوگوں کی جو ایمان نہیں لے آئے اور منافقین کی آپ پیروی نہ کیجیے، ان کی باتوں کو آپ نہ سنیے. ان اللہ کان علیما حکیما. بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں. ان آیات کے کچھ شان نزول ہیں، ان کا پس منظر ہے جس کو اہل مفسرین نے بیان کیا ہے. ان میں 2-3 واقعات ہم یہاں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ آئے تو مدینۃ المنورہ آنے کے بعد ولید بن مغیرہ اور ابن ربیعہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ آپ اس دین کی دعوت کو چھوڑ دے اور یہ کلمے کی دعوت کو پھیلانا چھوڑ دے، ہم آپ کو مکۃ المکرمہ کا آدھا مال آپ کو دے دیں گے. تو دوسری طرف منافقین نے اور یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ اس دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور اس دین کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کو عنقریب قتل کر دیں گے اور آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اور آپ کو نقصان کر دیں گے. اس پر یہ آیات اتری ہیں. فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، آپ صرف اللہ سے ڈریے، ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف اس کی شان نزول میں ایک واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد کچھ کفار عبداللہ بن ابی کے یہاں آئے، جن کے نام یہ ہیں کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور ابو الاعور اور ابو سفیان. یہ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ اس دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے، خصوصاً آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو ان بتوں کی پیروی کرتے ہیں، جو ان بتوں کو مانتے ہیں، ان بتوں کو ماننے والے یہ بت کل قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمین کو جو تھے اس دور میں
انہیں غصہ آیا اور وہ چاہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کی تھی، انہیں امن امان دے رکھا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ واقعات ہیں. دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ آئے، مدینۃ المنورہ میں جو یہودیوں کے جو قبائل تھے، بنو قینوقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے. اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راہیں کھلیں گی. لیکن ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، ایسا ایمان لے آئے کہ ظاہری طور پر ایمان کے ہونے کا دعویٰ کرتے اور اندر ان کے نفاق ہوتا، یعنی منافقین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے ساتھ خصوصی طور پر محبت کا اظہار کرتے، مدارات کا معاملہ فرماتے، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اسے دینی مصلحت سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے. تو اس کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. فرماتے ہیں اے نبی جی آپ اللہ سے ڈریے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے لیے اس کے اندر جو کہا جا رہا ہے تو اس لیے کہ آپ نے جب ان سے صلح کی ہے تو آپ اللہ سے اس معاملے میں ڈریے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتے. تو آپ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے. ابن کثیر نے یہاں بہت اچھی بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ جب کسی بڑے سردار کو جب مخاطب کر کے یا بڑے سردار کا نام لے کر جب یہاں پر کہا جاتا ہے، کسی معاملے کو کہا جاتا ہے، تو اس کے ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں تو ان پر بدرجے اولا یہ احکامات اور جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ ان پر لاگو ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر نام لینا بلکہ ان کی صفت کو بیان کرنا، یہاں پر خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، یہ اس لیے ہے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے نہیں، ان کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اشد اور ضروری ہے کہ مسلمان ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑے رکھیے، اللہ کے احکامات کو پوری طرح اس کا حق ادا کیجیے اور اللہ کے احکامات پر پوری طرح چلیے. اللہ رب العزت جن احکامات کو نازل فرماتے ہیں ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کے متعلق اللہ رب العزت یہاں بیان فرماتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے یعنی منافقین، اور اسی طرح کہہ سکتے ہیں یہودیوں کی آپ پیروی نہ کیجیے. یعنی جب مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ان کے آگے آیات میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت ایک ایسا معاشرہ تھا جو ایک غلیظ گندا معاشرہ تھا، لے پالک کے سلسلے میں، منہ بولے بچے کے سلسلے میں، اور اپنی بیویوں کو ماں کی طرح کہنے میں یہ لوگ ذرا برابر نہیں جھجکتے تھے، اور لے پالک کے سلسلے میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ حقیقی بیٹی کی طرح ہیں، اور ان کی جو بہو ہوتی ہیں یعنی جو ان کی بیویاں ہیں یہ ان پر اسی طرح حرام ہیں جیسے حقیقی بچے کی بیویاں باپ پر حرام ہوتی ہیں. ایک واقعہ اس میں یہ بھی آیا تھا کہ حضرت زید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور ایک طرف حضرت زینب کی جو ایک بڑی خاندان کی خاتون تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں آتی تھی، ان کی شادی حضرت زید سے کرا دی، یہ بتانے کے لیے کہ لے پالک کو وہاں آزاد کرنے کے بعد بھی یعنی غلام کو وہاں آزاد کرنے کے بعد بھی ایک حقیر درجے کا سمجھتے تھے اور غلامانہ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو ختم کرنے کے لیے اور ایک پاک معاشرے کے وجود کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرایا تھا، لیکن چونکہ ان دونوں کی زیادہ دن تک نہ بن سکی اس واسطے ان دونوں میں طلاق ہوئی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے شادی کرے. ایک طرف تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ لے پالک کے سلسلے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں جو بات ہے اس کو ختم کیا جائے، تو دوسری طرف ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہ اور ان لوگوں کی پیروی نہ کیجیے. ایک طرف ہمیں ان احکامات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر معاملے میں ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. چند لوگوں کے ایک جم گٹے سے اور چند لوگوں کے جمع ہونے سے اور لوگوں کے اسلام کو ختم کرنے سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کیا ہمارے اوپر معاشرہ ہمارے تعلق سے کیا کہے گا. اس کے متعلق انسان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود اللہ رب العزت نے کہہ دیا یا ایھا النبی اتق اللہ، کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے اے نبی جی. یعنی نبی جی کے ذریعے سے یہ حکم دیا جا رہا ہے عام مسلمین کو کہ آپ صرف اللہ سے ڈریے. اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام مصلحتیں. اللہ تعالیٰ ان مصلحتوں کو تمہارے حق میں بہتر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ آپ منافقین اور جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے ان کی پیروی نہ کیجیے. یعنی ان کی باتوں میں نہ آئیے اور ان کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کو اختیار نہ کر بیٹھو. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ موجودہ دور میں ہمیں ایک نئے کلچر دیا جا رہا ہے اور یہ کہہ کر دیا جا رہا ہے کہ یہ فیشن ہے، اس کو تم اختیار کرو گے تو یہ جدید دور کا رہنے سہنے کا ڈھنگ ہے. انسان اور خصوصاً امت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر کلچر کے پیچھے، ہر تہذیب کے پیچھے مذہب کی تعلیمات ہوتی ہیں. جب آپ کسی تہذیب کو، آپ جب کسی کلچر کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس مذہب کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج موجودہ دور میں آج اسلام کے ماننے والوں نے جب مغربی تہذیب کو اختیار کیا ہے تو ان میں بے حیائی پھیل چکی ہے اور دوسری تہذیبوں کو، جو برادران وطن کی تہذیب ہے اور کلچر ہے، اس کو جب اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی تہواروں میں جاتے ہیں اور ان کی تہواروں کو خوش دلی سے اختیار کرتے ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ ان کے مذہب کو اختیار کرنے کی. انسان کو اس سے بچے رہنا چاہیے. دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے دین پر عمل کیجئے، ہم آپ کی دین پر عمل کرتے ہیں. اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. ان کی بھولی بھالی اور ان کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر ہمیں اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت خالص دین کو قبول کرنے والے ہیں. اگر آپ دوسری طرح ایک طرف ایمان کو ظاہر کرتے پھریں گے اور آپ کے رہنے سہنے کا ڈھنگ دوسرے کی کلچر کے مطابق، دوسرے مذاہب کے مطابق ہوگا، تو آپ میں اور منافقین میں کیا فرق ہوگا؟ منافقین بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ایمان کا اظہار کرتے، یہ کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جو ان کا حقیقی جو رہنے سہنے کا جو اصل ڈھنگ ہوتا وہ ان کے کلچر کے حساب سے اور ان کی مذہبی تعلیمات کے حساب سے ہوتا. تو ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافقین ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ رب العزت نے ان کے متعلق فرما دیا کہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں اللہ رب العزت انہیں ڈال دیں گے. یعنی اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے. آج دیکھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ، خصوصاً وہ بچیاں جو دوسری تہذیب کو اختیار کرتی ہیں اور دوسرے کلچر کو اختیار کرتی ہیں، یہ کہہ کر کہ وہ بھی ایک کلچر ہے، وہ ایک فیشن ہے، ہم تھوڑی نہ ان کے دین کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک وقت ان کی زندگی میں یہ آتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ان لوگوں کے قریب جاتی ہیں، پھر ان لوگوں کے ساتھ بھاگ کر جاتی ہیں. آج نہ جانے کتنے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں ان لڑکوں کے ساتھ جاتی ہیں، مرتد ہوتی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں، پھر تھوڑے ہی دنوں میں رزلٹ سامنے آتا ہے کہ انہیں مار کر پھینک دیا جاتا ہے. ان کی کوئی قدر و قیمت اس مذہب میں نہیں ہوتی اور یہ اپنے پاک مبرہ مذہب کو چھوڑ کر اس مذہب کو اختیار کرتی ہیں. کتنا بڑا وہ سودا کر رہی ہوتی ہیں. ایک طرف تو ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، ایک طرف دین اسلام کو دھوکہ دے رہی ہیں اور اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ ہمیشہ کے لیے کافر بن رہی ہیں. اس سے انسان کو بچنا چاہیے.
یہی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کہ آپ ایمان نہ لانے والوں کی باتوں کو نہ مانیے اور منافقین کی باتوں کو نہ مانیے. یہ آپ کو جدید طریقے دکھا کر ایک کلچر کے نام پر اور دیگر ایسی چیزوں میں آپ کو الجھا کر دھیرے دھیرے آپ کو دین کی طرف کھینچیں گے. آپ اس دین کو اختیار ہی مت کرو. آپ کے پاس ایک مہذب دین ہے, آپ کے پاس ایک تہذیب یافتہ ایک شریعت ہے جس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے پر جس راستے پر آپ چل کر تمام برائیوں کا سد باب کر سکتے ہیں اور ایک رب کے ان راستوں, رب کے ان احکامات کو پا کر آپ رب سے اپنا تعلق جوڑ سکتے ہیں. پھر آگے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ رب العزت بڑے جاننے والے, خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں. یہاں اس آیت کے اس ٹکڑے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کسی اسلام کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے کیا ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. انسان کی چونکہ عقل چھوٹی ہے, انسان کی عقل محدود ذریعے تک سوچ سکتی ہے. اللہ رب العزت لامحدود ہیں. اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہر اللہ رب العزت کے اس حکم کے پیچھے جو اللہ رب العزت نے انسان کے کرنے کے لیے کہا ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں, کیا انسان کے لیے نفع ہو سکتا ہے, اس سے اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہیں. اللہ رب العزت نے اس ٹکڑے کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے دلوں میں جو جھجک آتی ہے, آپ کے دلوں میں جو ایک طرح کا شکوک شبہات جو پیدا ہوتے ہیں اور جو پیدا کیے جا رہے ہیں, آپ کو ان میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, پردے کے متعلق اگر یہ سوچیں گے کہ پردے کو اللہ رب العزت نے کیوں لاگو کیا ہے, کیوں ہمیں اس طرح سے قید و بند میں رکھا ہے, یہ اس طرح کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے 200-250 سال پہلے جب اسلامی معاشرہ تھا, آپ دیکھیے کہ اسلام میں اور اس معاشرے کے تحت عورتیں کتنی پرسکون رہا کرتی تھیں, عورتوں پر کوئی ظلم نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن جب دھیرے دھیرے ترقی ہوتی گئی اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ اس طرح سے عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے اور عورتوں نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک نئے راستے کو اختیار کیا, تو ہر آئے دن پیپروں میں, ہر آئے دن اخبارات میں, ہر آئے دن نیوز پر یہ خبریں سننے ملتی ہے. بلکہ بڑوں کے ساتھ ہی نہیں, چھوٹوں کے ساتھ یہ خبریں سننے ملتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو معبد خانے میں انہیں لے جا کر اور اپنے معبد خانے میں انہیں لے جا کر کس طرح سے بدکرداری کی گئی ان کے ساتھ اور کس طرح سے ان پر ظلم و ستم کیا گیا. کئی واقعات ایسے ہیں کہ ایک لڑکی کو اپنی چند خواہشات کے لیے استعمال کیا گیا, پھر انہیں مار کر پھینک دیا گیا. یہ ہے اصل چیز. جب تم نے ایک چیز کو جب چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے اس کی وبال اور اس کے جتنے نقصانات تھے اس کو ظاہر کر کے اللہ رب العزت نے پیش کیا. انسان کو چاہیے کہ جو چیز اچھی ہے اسے اختیار کرے, اس کے پیچھے کی حکمتیں جتنی معلوم ہوتی ہے ٹھیک ہے, اگر نہیں معلوم ہوتی تو یہ اختیار کرے کہ بس اللہ نے کہہ دیا اسے ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے قرآن کے شروع میں سورہ بقرہ میں یہ بات فرما دی کہ متقین کے جو صفات ہیں وہ صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکم ہے, کیا چیزیں ہیں, اللہ رب العزت کہاں ہیں, یہ چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں ہے, خود اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد وہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر یہ اللہ رب العزت کی نظر میں متقین کہلاتے ہیں. یہ ایمان کی اصل ڈیفینیشن ہے, یہی ایمان کا ایک وصف ہے کہ آپ کو غیب پر ایمان رکھنا ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے, بس اللہ نے یہ حکم دے دیا, اب ہمیں اس کے پیچھے کیا سائنٹیفک ریزن کیا ہے اور اس کے پیچھے کی حکمتیں کیا ہیں اس کی جاننے کی ضرورت نہیں. معلوم ہو جائے تو ٹھیک, نہیں معلوم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے یہ حکم دیا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ سوچ کر آپ عمل کیجئے. یقین جانیے آپ جب اس طرح سے عمل کریں گے ایک نیک معاشرہ, ایک صالح معاشرے کا وجود ہوگا. پھر
عورتوں کی عزت، پھر ان ماؤں بہنوں کی عزت اور آبرو کی خود بخود حفاظت ہوگی، اور یہ خود بخود ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے پاس نازل ہو رہی ہے، یعنی آپ اس چیز کی پیروی کیجئے جس کو نازل کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن پاک میں جن احکامات کو نازل کیا جا رہا ہے آپ اسی کی پیروی کیجئے، اسی کو اختیار کیجئے، چونکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے، من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ رب العزت ہر اس چیز سے باخبر ہے جس کو تم کر رہے ہو، جو کام تم کرتے ہو اللہ رب العزت کو ان باتوں کا علم ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ اور ایک چیز اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے ہیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں جو چیز آپ کی طرف نازل کردہ ہے، یعنی قرآن پاک میں جن احکامات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے ان احکامات ہی کی پیروی کیجئے، دوسرے کی کلچر، مذہب، ان کی باتوں کی، ان کی دیگر چیزوں کی آپ کو پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے آپ بھٹک جائیں گے، اللہ کے نزدیک آپ گمراہ ہوں گے، اللہ کے نزدیک آپ کافر ٹھہریں گے، پھر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں گا جو کافروں کے ساتھ، جو مشرکین کے ساتھ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں۔ مومنین کے ساتھ جو وعدے ہیں پھر ان وعدوں سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ یہ چیز اللہ رب العزت نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ آج انسان ذرا سوچئے، آج انسان سائنس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ سائنس جو بتاتی ہے وہ حقیقت میں صحیح ہے، اور اللہ رب العزت نے جو باتیں بتائی ہیں اگر وہ سائنس سے ملتی جلتی ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے یہ سائنس خود قرآن پر ریسرچ کر رہی ہے، قرآن پر ریسرچ کرنے کے بعد ایک باتیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے، تو آپ تمام کے ریسرچ کرنے تک کیوں انتظار کرتے ہو؟ خود اللہ رب العزت نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ اس پر عمل کیجئے تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس پر عمل کیجئے۔ ایک ایمان والے کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان احکامات کو ہم پر نازل فرمایا اور جو احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں ہم پوری طرح اس پر عمل کریں گے، یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے باخبر ہیں جو آپ کچھ کر رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے۔ آگے ایک آیت ہے چھوٹی سی، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العزت ان تمام کاموں کے لیے اور جو تمام کام جو پیش آتے ہیں اللہ رب العزت ان تمام کاموں کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت جو تمام کام جو پیش آ رہے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت ہی کافی ہے، آپ کو دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ آپ اللہ پر توکل کیجئے، کتنا بھی کیسا بھی معاملہ پیش آئے اس سلسلے میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیے اللہ پر توکل رکھنے والوں کا انجام کیا ہے، آج ان پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، آج انہیں نیست و نابود کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، دنیا سے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اللہ کی نصرتیں آ رہی ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد فرما رہے ہیں۔ ایک سپر پاور وہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو ختم نہیں کر رہی ہے، یہ وجہ ہے توکل رکھنے کی۔ یہ توکل کا ایک انسان کو اللہ رب العزت پر کامل توکل رکھنا چاہیے تو انسان کے تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے احکامات کی پوری طرح عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوں ضرور اصلاح فرمائیں، آئندہ کل انشاءاللہ ضرور تفسیر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔